باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، دن اور رات کے گناہوں کو بخشوانے کا طریقہ کتنا آسان طریقہ عطا ہو گیا۔ کیا آسان طریقہ ملا کہ صبح و شام تین بار درود شریف پڑھنا ہے، فقط اتنی بات۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ پڑھیں، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک۔ تو جو درود پاک پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ بدل کے پڑھیں کہ اس میں ذوق و شوق بھی قائم رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود پاک جو ہے وہ عربی میں پڑھیں بہتر ہے، مگر کسی بھی زبان میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مثلا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، جو یہ کہے گا اس کو کروڑوں درود کا ثواب ملے گا۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اس کو کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کو کروڑوں درود کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرما دے، آمین۔ آئیے ہم اللہ پاک سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے قلب میں یاد تیری بسی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں میں شامل فرمائے، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے۔ جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں وہ دنیا میں انشاءاللہ راحت و سکون پائیں گے، نزعہ میں چین پائیں گے، قبر کو جنت گزر جائے گا۔ اور جو اللہ پاک کی سچی چاہت والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، گھر میں باہر اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں چلنے میں پھرنے میں
ہر معاملے میں، کاروبار میں، لین دین میں، رشتہ داری میں، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، سب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو اللہ کے پیارے، اور ایسوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کی دائمی نعمتیں رکھی ہمیشہ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو اپنی پاک جگہ جنت عنایت فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خوب بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کو غور سے سننے لگے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا مانگنے لگے، الہی میں گواہ ہوں کہ تو اللہ ہے، انت اللہ، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، لائق بھروسہ ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے اس نام سے پناہ، اس نام سے دعا مانگی. جب اس نام سے کچھ مانگا جائے رب دیتا ہے، جب اس نام سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول کرتا ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے بتا دوں جو میں نے آپ سے سنا؟ فرمایا ہاں. میں نے انہیں، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ انہوں نے اللہ کے اس نام سے دعا مانگی کہ اس نام سے جو مانگا جائے رب دیتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے. تو انہوں نے جب یہ جا کر بات بتائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ آج سے میرے بھائی ہیں اور میرے دوست ہیں، کیونکہ تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی. اللہ پاک کی محبت کی علامت ہے تلاوت قرآن کرنا. اور یاد رکھیے، تمام عبادات جو ہیں بندہ مومن کے لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. اور جب بندہ اللہ کا نام لے کر پکارتا ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، اے اللہ میری فریاد سن، اے اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے روزی دے، مولا مجھے اپنی محبت دے، یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، دین کا درد عطا فرما، دعا کرتا ہے اللہ کا نام لے کر. تو جو اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ کہہ کر پکارنا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو اس کی ساری صفتوں کے ساتھ پکارا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفات موجود ہوں. تو اللہ پاک سے دعا کرنے سے پہلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ کہا جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو اللہ سے کیسی محبت کرنے والے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم خالی محبت کی باتیں کرنے والے ہیں. اچھا، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اور بھی مدنی پھول عنایت فرمائے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا سے پہلے اللہ کے اچھے اچھے نام لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا سنت ہے. اور اللہ کا مبارک نام جو ہے یہ اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو. ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں،
پھر اللہ اور رحمان پکارتے ہیں، یہ تو دو ہیں، پھر دو کو پکارتے ہیں، تو اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی اور بتایا گیا اس جاہل کو، اس بے عقل کو، ابو جہل کو، کہ معبود تو ایک ہی ہے، یہ اس کے بہت سارے برکتوں والے نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ پاک کی ہمیں وہ کامل محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک اسما ہیں، یاد رکھیے 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، ہاں 99 مشہور ہیں اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2736 2736، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا ہم یاد کر لیتے ہیں۔ جو میڈیکل اسٹور والے ہیں ان کو اپنی سیرپ اور پھر ٹیبلٹس، کیپسولز، انجیکشنز، ان کی جو اتنے ایم جی تو اتنے وہ سب یاد ہوتا ہے، اگر دین کے بہت سارے مسائل نہیں یاد ہوتے۔ اور جو کریانہ مرچنٹ ہیں ان کو، کریانے والے کو اتنے آئٹم یاد ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام یاد کر لیں، سبحان اللہ، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو جو مسلمان اللہ پاک کے پیارے 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 99 نام یاد کر لے اور روزانہ ان کا ورد کرے، اور ماشاءاللہ قرآن پاک کے شروع میں دیے ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 مشہور نام، وہ آخر میں ہوتے ہیں، شروع میں اللہ پاک کے 99 مشہور نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے 99 نام جو ہیں، جو مسلمان یاد کر لے اور ان کا روزانہ ورد کرے تو انشاءاللہ وہ جہنم میں جائے بغیر ڈائریکٹ اللہ کی رحمت سے داخلے جنت ہوگا۔ اور ایک روایت جامع صغیر حدیث نمبر 2370 2370، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی 99 نام پڑھے اور اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی دنیا اور آخرت کی جو حاجت طلب کرے گا اللہ پاک اسے قبول فرما لے گا۔ اور اللہ پاک کے یہ جو 99 مشہور نام ہیں، ذاتی صفاتی، قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں 33 ہیں، سورہ حشر میں 11 ہیں، سورہ نساء میں 7 ہیں، سورہ انعام میں 6 ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران میں 5 ہیں، سورہ ہود، سورہ زمر، سورہ مؤمن، سورہ رحمان، سورہ حدید میں 4 ہیں، سورہ مریم میں، سورہ نور میں 3 ہیں، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ رعد، سورہ ذاریات، سورہ قمر، سورہ بروج، سورہ اخلاص میں 2، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ طٰہٰ، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ فرقان، سورہ سبا، سورہ طور اور سورہ فجر میں 99 نام۔ اور الحمدللہ یہ 99 نام جو تفسیر صراط الجنان میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے، وہ اعمال جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔